جن کی آج برسی ہے ان کے لوائقین نے نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے. انہوں نے گزارش کی ہے کہ ملک غلام بابا صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے ایک دفعہ فاتحہ ہو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ بسم اللہ. انتہائی ادب سے درخواست کروں گا اجرت الاسلام مسلمین علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب سے کہ جلوہ افروز ممبر ہوں. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری حیدری حیدری, بلند تر سلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جن برادران و خواہران نے اپنی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے مجلس اعضاء کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے, ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، سب سے پہلے آپ سب سروران گرامی کی خدمت میں 1446 ہجری کے محرم الحرام کے موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے سچے اور حقیقی غلاموں میں سے قرار دے. آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی متعدد زیارتیں آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. ایک زیارت مطلقہ، اس کا ایک جملہ ہے لبیک یا داعی اللہ ان لم یجبک بدنی عند استغاثتک فقد اجابک قلبی وبصری واسرتی. اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے اللہ کی طرف لے کے جانے والے، ایک وقت تھا کہ جب تو نے مجھے پکارا تھا لیکن میں تیری آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکا تھا. ان لم یجبک بدنی عند استغاثتک، جب تو نے ندائے استغاثہ بلند کی تھی تو ظاہری بدن اور ظاہری جسم کے ساتھ میں تیری اس صدائے استغاثہ پر لبیک نہیں کہہ سکا تھا. لیکن اب کیا ہے، اس وقت، اس مرحلے میں، اس ظاہری وجود کے ساتھ فقد اجابک قلبی وبصری واسرتی، اب میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میرا وجود بھی آپ پر قربان ہے، میرا نفس بھی آپ پر قربان ہے، میں اپنے سارے وجود کے ساتھ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ عربی سے شغف رکھنے والے ہیں، عربی کا ذوق رکھنے والے ہیں. لبیک کا لفظ ہے، میں لبیک کہہ رہا ہوں. لبیک اسی وقت کہا جاتا ہے جب پہلے بلایا جائے، پہلے بلایا گیا ہے. اور اس ندا پر کہ جب ہم اس ظاہری وجود کے ساتھ موجود نہ تھے، آج ہم اس صدائے استغاثہ حسینی کے مقابلے میں لبیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں. اللہ کرے ہم حقیقت میں بھی لبیک کہنے والے ہوں. سرکار سید الشہداء علیہ السلام
آپ کے بارے میں آقا سرور کائنات کی احادیث اور فرامین ایک بہت بڑی تعداد میں آپ پڑھتے بھی ہیں، سماعت بھی فرماتے ہیں اور ان کو منتقل بھی کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک روایت سماعت فرمائیے، میں فوراً آگے منتقل ہو جاؤں گا، کہ آقا کے بارے میں آپ نے فرمایا سرور کائنات صلوات اللہ وسلام علیہ نے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ ابھی اس وقت یہ پیش نظر نہیں ہے، ایک مسئلے کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ حسین سفینہ نجات ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں، باقی ائمہ نہیں ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے مقام عصمت پر فائز ہیں۔ تو پھر یہاں بطور خاص آقا سید الشہداء کے بارے میں یہ کہنا کہ حسین سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب معصوم نے اپنے ایک نورانی کلام میں دیا۔ گویا 1400 سال پہلے معصومین کی ذوات مقدسہ آپ کی ان محفلوں اور مجلسوں کو اپنی معصوم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو پڑھ رہی تھی اور اپنی معصوم زبانوں پر آپ کے سوالات کے جواب بھی جاری فرما رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سارے سفینہ نجات ہیں، سارے ہدایت کا چراغ ہیں، صرف حسین کیوں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کلنا سفن النجات۔ صرف حسین سفینہ نجات نہیں ہے، صرف حسین ہدایت کا چراغ نہیں ہے، ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں اور ہم سارے کے سارے ہدایت کا چراغ ہیں۔ پھر آقا حسین کو کیوں کہا؟ فرمایا ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع۔ فرق یہ ہے ہم سارے ہدایت کا چراغ بھی ہے اور سفینہ نجات بھی، لیکن حسین ایسا سفینہ ہے جو سریع بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ سرعت بھی رکھتا ہے اور وسعت بھی رکھتا ہے، جلدی مقصد تک پہنچائے گا اور بہت سو کو پہنچائے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ روایت سماعت فرمائیے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ سرعت کہاں سے ثابت ہو اور وسعت کہاں سے ثابت ہو؟ معصومین نے فرمایا کہ اگر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر جنت میں جانے والی 1000 صفیں ہوں، 1000 صف ایسی ہے کہ جو جنت میں جا رہی ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا ان 1000 صفوں میں سے 999 صفیں وہ ہوں گی جو حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گی۔ 999 صفیں آقا حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گی۔ ایک صف وہ ہوگی جو باقی ائمہ، اولیاء، صلحاء ان کی شفاعت کے نتیجے میں جنت میں جائے گی۔ لہذا فرمایا کہ یہ سریع بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نواسہ نانے سے ہے، لیکن نانا نواسے سے ہے، یہ کیسے ہے؟ اور یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ 61 ہجری تک حسین نانا سے تھے اور 61 ہجری کے بعد سے نانا نواسے سے ہے۔ یہ سنا ہوا جملہ ہے۔ میں جملہ تازہ جو عرض کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیے۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا، 61 ہجری تک حسین محمدی تھے، 61 ہجری کے بعد مصطفیٰ حسینی ہیں۔
ایام قیامت تک ایسا رہے گا. اب سرعت اور وسعت اس میں بڑی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے. میں ایک دو مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلے عالم ذر میں آپ سے بھی عہد لیا گیا, مجھ سے بھی عہد لیا گیا. ہمیں عہد یاد نہیں ہے کب لیا گیا. ایسا ہے, کتاب کا نام ہے جامع النورین, مولا امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے. روایت کے لفظ ہیں کہ عالم ذر میں اللہ نے اپنی آزمائش اور اپنی ابتلا کو پیش کیا, عالم ارواح میں پیش کیا اور کہا کہ یہ آزمائش ہے, کون ہے جو اس آزمائش پہ پورا اترے گا. اللہ کی طرف سے امتحان کا اعلان ہوا. آقا سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. مال کا امتحان ہے, دولت کا امتحان ہے, اولاد کا امتحان ہے, اور باقی سارے امتحانات جو کربلا میں ہوئے. عالم ذر کی بات عرض کر رہا ہوں, جامع النورین کتاب کا نام ہے. یہ آقا نے فرمایا 3 مرتبہ ندائے پروردگار آئی, کون ہے جو اس امتحان پہ پورا اترے گا. تینوں مرتبہ آقا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک کہا. چل رہے ہیں میرے ساتھ. آقا سید الشہداء ظاہری وجود کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. تجدید بیعت ہوئی, توجہ چاہوں گا, تجدید بیعت ہوئی. کیسے؟ جبرائیل امین تشریف فرما ہوئے, یا رسول اللہ, اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. کیا وہاں پر ہم نے پیمان لیا تھا, حسین نے اقرار کیا تھا. جی. یا رسول اللہ, حسین سے پوچھئے, ہماری طرف سے اجازت ہے, چاہے تو باقی رہے, چاہے تو ہٹ جائے. اب یہ میرے لفظ ہیں. حسین نے کہا اسے حسین کہتے ہی نہیں جو ہٹ جائے, حسین وہ ہے جو ڈٹ جائے. حسین ہٹنے والا نہیں, حسین ڈٹنے والا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر, حسین کی تو بات ہی چھوڑیے, سچا حسینی بھی وہ ہوتا ہے جو ڈٹ جائے. لہذا تاریخ بشریت میں کسی بھی طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں اگر کسی نے ڈالی ہے, یا حسین ہے یا حسین والا ہے. لہذا وہ شعر ہمارے عزیز کا شعر ہے, ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے کہ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی. یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی, جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل امین آئے, عہد دیا گیا تھا, پوچھئے باقی ہے یا نہیں باقی ہوں. اس روایت کے مطابق جبرائیل امین نے فرمایا عہد کو لکھا جائے گا اور دستخط کیے جائیں گے. اس ظاہری وجود کے ساتھ عہد پیش ہوا. صدیقہ طاہرہ نے دستخط فرمائے, امیر کائنات نے دستخط فرمائے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستخط فرمائے. کس بات کے؟ کہ حسین اپنے اس عہد پہ باقی ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ حسین کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. جو عالم ذر کے عہد و پیمان کو زمین پر جبرائیل کے سامنے دستخط کرے اسے حسین کہتے ہیں. یہ عالم ذر کے بعد ظاہری وجود کا مرحلہ. پھر شب عاشور یا روز عاشور کو جبرائیل امین پھر تشریف فرما ہوئے. میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کا پیغام ہے کیا کہ اگر اس عہد و پیمان کو آپ اقالہ کرنا چاہیں تو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے.
پھر حسین آقا نے فرمایا نہیں، میں اپنے عہد و پیمان پہ باقی ہوں. جو اس انداز میں مشیت پروردگار میں ڈھل جائے اور مشیت پروردگار کو لبیک کہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. آج اس حسین کی مقدس بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آج اس حسین کی مقدس بارگاہ میں جس کا سفینہ اوسع بھی ہے، اسرع بھی ہے، وسیع بھی ہے، سریع بھی ہے. کیسے اوسع ہے، کیسے اسرع ہے؟ یہاں قید نہیں ہے کہ صرف صحت مند آئے، بیمار نہیں آ سکتا، بوڑھا نہیں آ سکتا، خاتون نہیں آ سکتی، بچہ نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، نصرانی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، سکھ نہیں آ سکتا. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. حسین کا دسترخوان سب کے لیے کھلا ہے، حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. خود کربلا کے میدان میں آقا نے سب کا استقبال فرمایا، بلکہ بعض روایات کے مطابق انتظار فرمایا اور اپنے اصحاب اور اعوان کو کہا کہ صبر کرو، ابھی حسین کسی کا انتظار کر رہا ہے، ابھی حسین کے شہداء مکمل نہیں ہوئے. یہ کربلا کے میدان میں ہے. آج اس کی دسترخوان میں بیٹھے ہیں، اس کے دسترخوان علم و حکمت پر بیٹھے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. میں اور آپ آج اس لبیک کے، اس کو لبیک کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. کس ندا کو؟ لبیک یا داعی اللہ. ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک. اگر اس وقت ہم لبیک نہیں کہہ سکے، آج ہم آپ کو لبیک کہہ رہے ہیں. مومنین کرام، اسی ظاہری وجود کے ساتھ اگر ہم کسی محفل میں جانا چاہیں تو ہر محفل کے آداب ہیں. کسی بھی محفل میں جائیں، دنیا کی کوئی محفل ہو یا دین کی کوئی محفل ہو، ہر محفل کچھ آداب رکھتی ہے. فلاں محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پر یہ پروٹوکول ہے. فلاں محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پر یہ پروٹوکول ہے. فلاں محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پر یہ پروٹوکول ہے. لباس ایسا ہونا چاہیے، گفتگو ایسی ہونی چاہیے، موضوع یہ ہوگا، اس موضوع سے باہر نہیں نکلیں گے، بچوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ ہر محفل کے آداب ہیں. کیا سمجھتے ہیں آج میں اور آپ اسی معمول کی مجلس میں اس کی آداب اور صفات کی دقیق بحث کو چھوڑ کر یہاں پر جب آئے ہیں تو کیا اس مجلس کے کچھ آداب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہم لبیک کہہ رہے ہیں. بلانے والا کون ہے؟ معصوم امام ہے. ہم معصوم امام کی ندا پر، آواز پر لبیک کہنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں. اس کے آداب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل آداب ہونے چاہیے. ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. ایک مثال. دوسری مثال، شیخ صدوق نے رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے فضائل الاشہر الثلاثہ. 3 مہینوں کے فضائل. 3 مہینے، رجب، شعبان اور رمضان. شیخ صدوق کی کتاب کا نام ہے فضائل الاشہر الثلاثہ، 3 مہینوں کے آداب. رجب کا یہ ادب ہے، شعبان کا یہ ادب ہے اور رمضان کا یہ ادب ہے. سوال، رجب اور شعبان کے آداب رمضان سے پہلے کیوں ہیں؟ جواب، رجب اور شعبان کے آداب کا خیال رکھو تاکہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. رجب کے ذاتی آداب اس طرح نہیں ہیں جس طرح رمضان کے ہیں. شعبان کے ذاتی آداب اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح رمضان کے ہیں. آپ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرتے ہیں، روزہ رکھو، عبادات کرو، مناجات پڑھو، ادعیہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو سکو. اگر شہر اللہ یعنی ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے آداب ہیں تو شہر الحسین میں داخل ہونے کے آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟
شہر الحسین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہو چکے ہیں. یہ چونکہ چاند رات کی مجلس نہیں ہے، یہ 2 کی رات کی مجلس ہے، شب دوم کی. ہم شہر الحسین میں داخل ہو چکے. سوال یہ ہے کیا شہر الحسین میں داخلے کے آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے اسی وطن عزیز پاکستان میں دیکھا کہ 2 مہینہ پہلے شہر الحسین میں داخلے کی تیاری شروع کر دی جاتی تھی. بہت سی واضح سی آسان سی مثالیں دوں. جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تو بہت سارے گھروں میں چارپائیوں کو الٹ دیا جاتا تھا. یہ ہم نے خود دیکھا، آپ نے دیکھا، تصدیق فرمائیں گے. 2 مہینے پہلے، ویسے تو ساری زندگی جھوٹ سے بچنا چاہیے، 2 مہینے پہلے جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ کرو. وجہ تاکہ یہ زبان ذکر حسین کے قابل ہو سکے. یا حسین کہنا ہے، یا فاطمہ زہرا کہنا ہے، یا علی کہنا ہے، یا ائمۃ المعصومین کہنا ہے. اس کے لیے زبان کو تیار کرنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر. کان کو حرام سے بچاؤ، حرام کو نہ سنیں. کیوں؟ قال الباقر و قال الصادق سننا ہے. مجلس حسین میں جا کر، مجلس حسین میں جا کر قال الباقر و قال الصادق سننا ہے. اس کان کی طہارت شرط ہے، اس قابل ہو سکے کہ حسین کا نام سن سکے. یہ ادب ہے ماہ حسین کا، شہر الحسین کا. آگے بڑھیے، قدم حرام کی طرف نہ بڑھے، قدم حلال کی طرف جائے. کب سے؟ 2 مہینہ پہلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتنی طاقت آ جائے، اتنی طہارت آ جائے کہ یہ مجلس حسین کی طرف اٹھ سکے. تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں، ایک جملہ آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا. آغا بہجت کا جملہ میں متعدد مجالس میں یہاں بھی عرض کر چکا ہوں. آغا بہجت سے کسی نے جا کر کہا کہ آقا اجازت. کہا کیوں؟ کہا میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں. کہا رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا جب بھی حسین کی مجلس میں جانے لگو کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہا کرو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. مجلس حسین جوڑ دیتی ہے آپ کو کربلا کے ساتھ. کان کی طہارت چاہیے، ادب ہے. آنکھ کی طہارت چاہیے، حرام کی طرف نہ، حرام کی طرف نہ اٹھے. زبان کی طہارت. تاثیر نہیں ہے مولانا، تاثیر نہیں ہے. زبان اثر نہیں کرتی، بات اثر نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ جو زبان ساری زندگی حرام سے آلودہ رہے اس میں تاثیر نہیں آئے گی. اس کو پاک کرنا پڑے گا. آسان کر دوں، ایک پائپ یہاں سے گزر رہا ہے جس میں گندا پانی گزرتا ہے. ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے اس میں سے پینے کا پانی گزارنا ہے. صاحب خانہ گھر والا کہے گا پہلے ٹھہرو، دیکھنے دو اس پائپ کی حالت کیا ہے، اس میں گندگی جم چکی ہے یا نہیں جم چکی. اگر اس میں تھوڑی کثافت ہے تو اس کو گرم پانی سے صاف کیا جائے گا، کثافت دھل جائے گی، پھر صاف پانی گزارا جائے گا. لیکن ماہر فن آ کر کہتا ہے کہ اس میں گندگی اتنی جم چکی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ پاک پانی کو، صاف پانی کو گزارنے کے لیے اس پائپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اگر میرا ہنجرا، میرا گلا، میری آنکھ اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ اب اس کو جب تک مکمل پاک اور صاف نہ کیا جائے وہ مجلس حسین میں آنے کے قابل نہیں ہے، ذکر کے قابل نہیں ہے، سننے کے قابل نہیں ہے. ملموس مثال دوں آپ کی، معاشرتی مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں گھر سے مجلس کے لیے نکلا ہے شخص، امام بارگاہ سے 100 میٹر 200 میٹر 300 میٹر دور رک گیا ہے. آئیں چلیں، اندر چلیں، آپ ہو آئیے، میں بس نیت کر کے آ گیا، اللہ قبول فرمائے گا. یہ 100 قدم پہ ہے مسجد و امام بارگاہ.
جی مجھے پتا ہے آپ چلیے. اچھا میں گاڑی میں ہی بیٹھ کے سن لوں گا. کیوں نہیں آ رہا؟ جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی. کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آ رہا یا اسے قبول نہیں کیا جا رہا؟ قبول نہیں کیا جا رہا. قبولیت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. عزیزان محترم، محرم انسان سازی کا مہینہ ہے. انسان سازی کا. جملہ بدل دوں، محرم گناہ سوزی کا مہینہ ہے. گناہ جھڑتے ہیں، انسان بنتے ہیں. گناہ جھڑتے ہیں. اور یہ جملہ لے کے جائیے، امام حسین سے بڑھ کر کائنات عالم میں کوئی بڑا معلم اخلاق نہیں ہے. امام حسین سے بڑھ کر بڑا معلم اخلاق وہ ظاہر آقا سید الشہداء کے بعد، آقا سرور کائنات کے بعد کی بات ہو رہی ہے. امام حسین سے بڑا معلم ہے. آپ توجہ فرمائیے، صرف حسین مولا کی اس مجلس عزا پر دیکھیں، آپ توجہ کریں کہ یہ کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ. آپ مجلس میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ رونے کے لیے. رونے کے لیے آتے ہیں. دل کرتا ہے کہ میں جا کر گریہ کروں، دل کرتا ہے میں جا کر روں، آقا حسین کو پرسہ پیش کروں، آقا امام زمان کو اس کے جد کا پرسہ پیش کروں. آپ اگر پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ روایات کہتی ہیں کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہے، وہ گریہ نہیں کر سکتا. صبح کی نماز چھوڑنے والا شقی القلب بن جاتا ہے. آپ حسین پہ رونا چاہتے ہیں، آپ کو صبح کی نماز پڑھنا پڑے گی، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جو والدین کی بے احترامی کرتا ہے وہ شقی بن جاتا ہے. میں حسین پہ رونا چاہتا ہوں، شقی بنے گا، نہیں رو سکے گا. میں رونا چاہتا ہوں، والدین کی بے احترامی سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، والدین کے احترام کا خیال کرنا پڑے گا. لقمہ حرام انسان کو سخت دل بنا دیتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں. میں حسین پہ رونا چاہتا ہوں، آنسو خشک نہیں چاہیے، آنسو والی آنکھ چاہیے. لقمہ حرام کو اپنے دسترخوان سے دور کرنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ زیادہ سونا انسان کو سخت کر دیتا ہے. یہ میڈیکل نے بھی سائنس کی ثابت کیا ہے. زیادہ سوتا ہے بندہ سخت ہو جاتا ہے. اگر آپ حسین پہ رونا چاہتے ہیں تو اپنی نیند کو معتدل کرنا ہوگا. 200 کے قریب علماء نے چیزیں بیان کی ہیں آنسو کے لیے کہ آپ آنسو چاہتے ہیں تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. صرف آنسو دیکھ لیں، مجلس حسین اتنا بڑا معلم اخلاق ہے، آپ کی زندگی کی 200 الجھنوں کو دور کر دیتا ہے. 200 الجھنیں صرف حسین پہ رونا یہ آپ کی اور میری زندگی سے دور کرتا ہے. ہم رونا چاہتے ہیں، ان 200 مسئلوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا تاکہ ہم حسین کی مجلس میں جا کے حسین پہ گریہ کر سکے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آج یکم محرم گزر گئی، زمان و مکان تبدیل ہو گیا، تغیر آ گیا. مت سوچیں کہ آپ نے اور میں نے یہاں پر آ کر خدا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کمال کیا ہے. میں ابھی مصیبت نہیں پڑھ رہا، مصائب نہیں پڑھ رہا، توجہ فرمائیے گا. لیکن ربط مطلب کے لیے حسین کی مجلس کیا کرتی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے. روایت کا میں ضامن ہوں، جب چاند نمودار ہوتا ہے ماہ محرم کا، اللہ رب العزت ملائکہ مقربین کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ وہ حسین کا خون آلود کرتا عرش الہی کے سائے میں لہراتے ہیں. عرش الہی کے سائے میں
آپ اور میں پرچم آویزان کرتے ہیں، پرچم عباس، پرچم حسین، ہم کہاں اور اللہ کے حکم سے لہرایا جانے والا پرچم کہاں؟ اور جب حکم خدا سے یہ پرچم آویزان کیا جاتا ہے، لہرایا جاتا ہے، فضا میں ایک غم کی فضا بنتی ہے. یبکی علیہ کل شیء ما یرا وما لا یرا حتی الحیتان فی البحر. حسین پر گریا کرتی ہے ہر مخلوق خدا، چاہے آپ اسے دیکھ سکیں چاہے نہ دیکھ سکیں، حتیٰ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی حسین پر گریا کرتی ہیں. یہ روایت کے لفظ ہیں. میں اور آپ شب اول ہمارے اندر اگر تبدیلی آ رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مذاق ختم کرنے کا مہینہ ہے، ہنسی مذاق چھوڑنے کا مہینہ ہے، اپنے معمولات زندگی کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. میں ابھی مصیبت کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں. صادق آل محمد و دیگر ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کربلا میں پہنچتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، گریہ کناں ہو جاتے ہیں. سائل سوال کرتا ہے کہ آقا ابھی تو آپ یہاں پر پہنچے ہیں، آپ کے قدم زمین کربلا پر اس کے ساتھ مس ہوئے ہیں، لگے ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ جملہ سنیں گے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر میری پھپھیوں کو دوڑایا گیا ہے. اس زمین پر میری پھپھیوں کو دوڑایا گیا ہے، قدم قدم پر بے حرمتی کی گئی ہے علویات اور فاطمیات کی. یہ وہ زمین ہے. اللہ اکبر. صادق آل محمد نے ایک شخص کو دیکھا، کوفہ کا رہنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ کوفہ جا رہا ہوں. یہ تیرے ساتھ کیا ہے؟ بغل میں کچھ سامان اٹھایا ہوا ہے. کہا آقا میں کوفہ جا رہا ہوں، میں کچھ سامان لے کے جا رہا ہوں، کچھ خشک کیا ہوا گوشت ہے، کچھ اشیاء خرد و نوش ہیں، تاکہ وہاں جا کر یہ. آقا نے فرمایا لو کنتم تزورون آباءکم و امہاتکم، اگر تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا تو بھی یہ سامان ساتھ لے کے جاتا. ثم بکل امام بکاء شدیدا، پھر امام نے گریہ کیا. امام نے کہا کہ جب کربلا جانے کا ارادہ کرو، شعصا غبرا حزینا باکیا، اس عالم میں جاؤ کہ تمہارے بدن پر غبار ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، صاف لباس پہنو لیکن نیا لباس پہن کے نہ جاؤ، اس لیے کہ ہر قدم پر اہل بیت پر ظلم کیا گیا ہے کربلا میں. اور مادام و مازال یہ حسین کا عزا خانہ ہے کربلا. مادام و مازال جب تک ہے، لہذا آقا نے فرمایا انا قتیل العبرہ، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں. جب بھی میرا تذکرہ مومنوں کے سامنے آئے گا، مومنوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں گی. معمولی نہیں ہے. آقا حسین نے وہاں پر اس عالم میں، عالم زر میں جو عہد و پیمان کیا ہے اور مشیت پروردگار، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حسین مولا کو نوازا ہے. اور کیا نوازا ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تھوڑی توجہ چاہوں گا. اپنی اقدار سے جڑ جائیں. بچوں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حق کے ساتھ ہونے کے باوجود ہم اپنی اقدار سے پیچھے ہٹتے ہیں. دشمن باطل پہ ہونے کے باوجود اپنے باطل سے پیچھے نہیں ہٹتا. محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں. کبھی لباس پہ شک و شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، کبھی تعزیے پہ شک و شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، کبھی سیاہ لباس پہننا، کبھی یہ کرنا، کبھی وہ کرنا. عرض کیا، توجہ فرمائیے گا. ایک پوسٹ مسلسل شیئر کی جا رہی ہے. محرم لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ہے. ایسا ہے؟ جملہ ٹھیک کر لیجئے. محرم لباس بدلنے کا بھی نام ہے، کردار بدلنے کا بھی نام ہے.
تقابل مت کریں. کبھی حسین کا اور نماز کا تقابل کیا جاتا ہے, کبھی کردار کا اور لباس کا تقابل کیا جاتا ہے. دشمن اپنے باطل اہداف و اقدار سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, ہم اپنے سچے اور سچے اہداف و اقدار سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. شام میں شاید آج بھی, مثال دوں گا پھر تطبیق کروں گا, شام میں شاید آج بھی وہ کچھ لوگ موجود ہوں, ان کے قبیلے والے. ایک رسم ہندوستان و پاکستان میں بھی تھی اور آج بھی اس کی نئی شکل آپ دیکھتے ہیں. کیا؟ گاڑیوں کے سامنے جوتا لٹکایا جاتا ہے. نئی گاڑی کے سامنے جوتا, یا مکان کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں لگتی. جو بد نظرے کی نظر اس جوتے سے ہٹ جائے گی وہ نظر نظر ہی نہیں ہے, بد نظرے کی نظر لگ جائے گی. اس کی تاریخ ہے. تاریخ کیا ہے؟ یہ پہل جو گھوڑوں کا نال ہوتا تھا, یہ گاڑیوں پہ وہ نال لگایا جاتا تھا. شام میں ابھی بھی ایک قبیلہ موجود ہے جن کو بنو النعل کہا جاتا ہے. نعل والے. یہ نعل والے کون ہیں؟ اور ہم سوچے سمجھے بغیر کیا کرتے ہیں؟ ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم بھی آج تو نہیں, لیکن یہ لگا دیا, نعل لگا دیا. کیوں؟ اس سے نظر نہیں لگتی. یہ نعل والے وہ تھے جنہوں نے عصر عاشور کو یہ نعرہ لگایا تھا, نحن رددنا صدر الحسین. ہم ہیں جنہوں نے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے ہیں, اور اپنے اس عمل پر فخر کرنے کے لیے اپنے دروازے پر یہ نال کی علامت لگایا کرتے تھے. سوچے سمجھے بغیر ہم نے بھی لگانا شروع کر دیا. ہم بھی لگا دیتے تھے. وہ باطل ہے, اپنے باطل پر ڈٹ رہا ہے, اور ہم حق پر ہیں. سیاہ لباس پہنتے تھے. لباس بدلنے کا نام نہیں ہے, کردار بدلنے کا نام نہیں ہے. کیوں لباس بدلنے کا نام نہیں ہے بھائی؟ آپ کا ایک شریف النفس انسان, بچہ, بچی, جوان, جب واجبات و محرمات کا خیال کرتے ہوئے یکم محرم کو لباس تبدیل کرتا ہے, اور لباس تبدیل کر کے گلی کوچے بازار میں جاتا ہے, یہ چلتا پھرتا سفیر حسین ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. یعنی وہ زبان سے نہیں کہہ رہا, لیکن سیاہ لباس پہن کر کسی جگہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے, کسی جگہ سید الشہداء کی زیارت پڑھتا ہے, سیاہ لباس بھی پہنا ہوا ہے. وہ عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ حسینیت زندہ باد تھی, زندہ باد ہے. یزیدیت مردہ باد تھی, مردہ باد ہے. یہ حسین تعزیہ بناتے تھے, سبیل لگاتے تھے. جملے کی طرف توجہ فرمائیے گا. آج آپ کا بچہ اگر گھر کے دروازے پہ ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا کر, چھوٹے چھوٹے گلاس ہاتھ میں لے کے, کاسے ہاتھ میں لے کے, گرمی سے گزرنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے, تو اس کو سمجھیے, اس کو کھولیے, اس کا معنی کیا ہے. آپ کے سارے عقائد اس کے اندر موجود ہیں. تولا بھی اس میں موجود ہے, تبرہ بھی اس میں موجود ہے, حسینیت زندہ باد بھی اس میں موجود ہے, یزیدیت مردہ باد بھی اس میں موجود ہے. میں لشکر حسین کا سپاہی ہوں, لشکر یزید کا نہیں. میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں, میں یزید اور یزید صفت افراد سے نفرت کرنے والا ہوں. لہذا اپنے عقائد سے پیچھے نہ ہٹیں, واجبات و محرمات کا خیال کریں اور اپنے عقائد کی پاسداری کریں, اپنے شعائر حسینی کی پاسداری کریں, اپنے تعزیوں کی پاسداری کریں. اور یاد رکھیے, یہ جو فرق ڈالا جا رہا ہے, وہ ماتمی ہے, وہ نوحہ خان ہے, وہ عزادار ہے, وہ مولانا ہے, وہ ذاکر ہے, جو بھی صحیح العقیدہ شخص
اس فرش حسین پہ آ جائے، واجبات و محرمات کی پاسداری کرے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ فرش اعلیٰ جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو دشمنوں کو بھی یہاں اپنے پاس بلاتا ہے۔ آپ اپنوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ خدا را یہ کام نہ کریں، عقائد کی پاسداری کریں، شعائر کی پاسداری کریں، واجبات کی پاسداری کریں، حدود الہیہ کی پاسداری کریں۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے، وہ حسینی بھی ہے اور حسین کی فوج کا فوجی بھی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ زحمت تمام۔ ادب محرم، یہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ ایک ضعیف شخص بات کر رہا ہے اپنے پڑوسی سے اور کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا مریض تھا، یہ مسئلے تھے میرے، میں ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ جو دانت میرا خراب تھا نا، یہ دانت میں نکلوا کے آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایام محرم آ رہے ہیں، دانت کی تکلیف مجھے حسین پہ رونے سے روک سکتی تھی، میں حسین پہ گریہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں نے اس دانت کو نکلوا دیا۔ کیوں؟ تاکہ پورے خلوص نیت کے ساتھ حسین کی عزاداری کر سکوں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی پاسداری کرو۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ زیارت پہ جانا اور ہے، پوری زیارت پڑھنا اور ہے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کی زیارت کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہے۔ کون سا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ایک جملہ کہو یہ کافی ہے۔ لیکن ساتھ معصوم نے ایک جملہ کہا، ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہا جب یہ جملہ زبان پہ جاری کرو نا تو اس وقت ذہن میں اس نورانی وجود کا تصور لے کے آؤ جس کو میری اماں زینب کبریٰ نے قتل گاہ میں دیکھا تھا، کیسے پڑا ہوا تھا، کیسے پامال کیا گیا، اس کو ذہن میں لے کے آؤ۔ یہ جملہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ تمہیں زیارت کا ثواب دے دے گا۔ آداب کا خیال رکھا جائے، آقا کی عزاداری مناتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھا جائے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جب، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا میرے والد بزرگوار پر اس قدر غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ عصر عاشور تک آپ کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہوا کرتا تھا۔ معصوم کا فرمان ہے کہ علی آقا سرکار سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے 35 سال کربلا کے بعد اس انداز میں گریہ کیا ہے کہ اسی گریہ کے عالم میں راہی ملک بقا ہو گئے۔ حسین کی عزاداری نے معصوم پر بھی اثر چھوڑا ہے، اور معصوم پر بھی اس انداز میں۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات اور آپ کی زحمت تمام، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ محرم کا مہینہ ہر اچھائی اور ہر خیر میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، ہر اچھائی میں، اس لیے کہ مرکزی شخصیت سرکار سید الشہداء ہے۔ جو چاہیں حسین کے وسیلے سے مانگیں، متوسل ہو جائیں آقا سید الشہداء سے، سب کچھ عطا ہوگا۔ مجلس میں آ جایا کریں، باہر نہ رکا کریں، مجلس میں تشریف فرما ہو۔ ایک شخص آیا، مجلس میں آ کے سو گیا۔ معصوم کی خدمت میں سوال ہوا، وہ فلاں محفل مجلس آپ کی تھی، اس میں وہ سو گیا تھا، اس کو آپ کے نوکروں میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آقا نے فرمایا اس کو بھی ہمارے نوکروں میں لکھو۔ آقا وہ تو سویا ہوا تھا۔ کہا وہ ہماری مجلس کی رونق میں اضافے کا باعث بنا تھا، صرف آ کر بیٹھا ہے، مجلس حسین کی رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ اما نزل بساحتنا، اما نزل بساحتنا،
کیا وہ ہماری بارگاہ میں نہیں آیا؟ وہ مجلس حسین میں آ گیا، ہماری بارگاہ میں آ گیا۔ مجلس کی رونق میں اس کے ظاہری وجود سے اضافہ ہوا ہے، اس کو بھی ہمارے نوکروں میں شامل کرو۔ ایک واقعہ کہ مجلس کیا کرتی ہے اور حسین کیا کرتے ہیں اور ربط مسائب۔ ایک عالم دین کے پاس ایک مومن کچھ رقم لے کے آیا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی مستحق ہے تو یہ رقم اسے دے دیجئے۔ رقم لے لی۔ رات کو آقا سید الشہداء خواب میں آئے عالم دین کے اور کہا کہ یہ رقم اس مسجد و امام بارگاہ کا جو خادم ہے اس کو دے دو۔ آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ یہ رقم اس کو دے دو۔ کہا آقا حکم آپ کا، لیکن اس کی حکمت پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا وہ احترام کا خیال کرنے والا ہے، وہ احترام کو باقی رکھنے والا ہے۔ دوسرے دن صبح وہ خادم آیا، انہوں نے وہ رقم اس کو پیش کی۔ اس نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ آقا کا حکم ہے، مولا کا حکم ہے۔ لیکن فوراً سوال کیا یہ بتاؤ کل تم نے کوئی خاص کام کیا ہے؟ کہا نہیں، میں ہمیشہ کی طرح جب سب عزادار، ماتمی، نوحہ خان، مرثیہ خان، نمازی اس مسجد و امام بارگاہ سے باہر نکل رہے تھے تو میں مسجد کی اور اس امام بارگاہ کی یہ جو چٹائیاں تھیں اور یہ جو معاملات تھے ان کو سمیٹ رہا تھا۔ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو مسجد کا ایک قالین یا ایک چٹائی جو ہے وہ الٹی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کے باہر سے ہی اپنا پاؤں اندر کیا کہ اپنے پاؤں سے اس قالین کو سیدھا کر دوں۔ پھر میں نے سوچا یہ قالین کوئی گلی کوچے، یہ بازار کا قالین نہیں ہے، یہ حسین کے عزاخانے کا قالین ہے۔ میں مسجد میں واپس آیا اور اپنے ہاتھ سے اس قالین کو سیدھا کیا۔ عالم دین کہتے ہیں تیری یہ ادا حسین نے قبول فرما لی ہے۔ آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کی ایک ایک حرکت کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ آپ کیسے آ رہے ہیں، میں کیسے آ رہا ہوں، کتنا خلوص ہے اور کس خلوص نیت سے یہاں پر شامل ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جن ہستیوں کا یہ معاملہ ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل ہے۔ احترام کی روایت اور زحمت تمام۔ احترام کی روایت، باب القبلہ حسین مولا کا عالم دین ممبر سے نیچے اترے، سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں بچہ تھا، بچہ رو رہا تھا۔ عالم دین نے کہا بچے کو کیوں چپ نہیں کرا رہی؟ خادم سے پوچھا۔ خادم نے کہا بچہ بھوکا ہے۔ کہا دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ خادم نے کہا یہ عراق کے فلاں علاقے کے قبیلے کی خاتون ہے، ان کی رسم یہ ہے کہ حسین کے سامنے اپنے بچوں کو غذا نہیں دیتے۔ حسین کا اصغر حسین کے سینے پہ ہے، حسین سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ حسین کا اصغر پیاسا ہے اور یہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح رہے گی، بچے کو باہر لے جائے گی اور باہر جا کر کھانا کھلائے گی۔ زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی۔ یہ جو دن گزرا اور یہ جو رات گزری، اسی گزشتہ دن کو یکم محرم کو یہ گزرا ہے جو دن، آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں ریان ابن شبیب حاضر ہوا ہے۔ ریان ابن شبیب آقا کی خدمت میں آیا، مولا علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں سلام کیا۔ اللہ اکبر! یہ چاند جب نمودار ہوا اور آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، بلکہ انتظار کرتے ہیں چاند کے نمودار ہونے کا، انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی چاند نظر آتا ہے آپ کی اور میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔
یہ آخری چاند تھا جو زینب نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ مل کے دیکھا ہے. آخری چاند ہے. پھر زینب بھائی کے ساتھ چلی ہے، لیکن منظر کیا ہے؟ زینب قیدی ہے، حسین نوکے نیزہ پہ ہے. یہ 61 ہجری کا چاند تھا، لیکن 62 ہجری کا چاند کیسے ہوا؟ جن بیویوں نے حسین کے سائے میں چاند دیکھا تھا، اب 62 ہجری میں حسین نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، اونو محمد نہیں ہے. ہاں بیویاں موجود ہیں. کہیں ام لیلا موجود ہے، کہیں ام رباب موجود ہے. اللہ جانے بیویوں نے یہ بات کی ہوگی. آج میرا اصغر ہوتا تو 1 سال بڑا ہو چکا ہوتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شرم کر کے نہ رو عزادارو، رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں. اور یہ دن تو ہم زندگی میں اللہ سے مانگتے ہیں، خدایا اور کچھ نہ دے، حسین پہ گریہ عطا فرما دے. یہ حسرت ہے کن بیویوں کی جنہیں بھائی پر رونے نہ دیا گیا. اجرکم علی اللہ. ریان ابن شبیب آیا، آقا کی خدمت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، فرزند پیغمبر آپ کے بابا قید میں رہے، آقا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، مشکلات، زندان، لیکن ان ظاہری مشکلات کے بعد، سختیوں کے بعد اللہ نے ظاہری طور پر آپ کو ولی عہدی عطا فرمائی. میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. یہ مبارکباد کا جملہ سنا، آقا علی بن موسیٰ رضا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور ایک جملہ کہا، ریان تو نے دیر کر دی ہے، ریان تو نے دیر کر دی ہے. آقا میں متوجہ نہیں ہوا. کہا آج 1 محرم ہے، آج سادات کے رونے کے دن شروع ہو گئے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سادات کے اجڑنے کا موسم، رونے کا موسم آ گیا ہے. ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی آقا علی بن موسیٰ رضا نے. 2 جملے سماعت فرمائیے. آقا نے ریان کو خطاب کر کے فرمایا، اے ریان، اے شبیب کے بیٹے، اگر تیرا دل دنیا کی مشکلات میں تنگ ہو جائے، دنیا کی سختیوں سے تو گھبرا جائے، اگر تجھے دنیا کی مشکلات پریشان کرے اور تیرا دل رونے کو چاہے، ریان میں علی ابن موسیٰ رضا کہہ رہا ہوں، ان کنت باکیا للشیء، اگر تو رونے کا دل تیرا کرنے لگے، فبکی للحسین، کسی اور پہ گریہ نہ کرنا، میرے جد حسین پہ گریہ کرنا. آقا آپ کے جد بڑے مظلوم ہیں، آپ کے والد بھی تو مظلوم ہیں. آپ نے اپنے والد بزرگوار پہ ماتم کا گریہ کا نہ کہا، اپنے جد حسین پہ گریہ اور ماتم کا کیوں کہا؟ فوراً امام معصوم نے فرمایا، علت پوچھنا چاہتا ہے کیوں حسین پہ گریہ کرو؟ امام نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے. شرم کر کے نہ روئے، خدا کے لیے آوازیں بلند کریں. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سالوں میں یہاں موجود تھے، آج آپ کے درمیان نہیں ہیں. یہ زہرا زادیوں کو پرسا دینے کا وقت ہے. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اسے ایسے ذبح کیا گیا میرے جد کو جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. 2 منزلیں اور رحمت تمام. سوال کریں گے آغا علوی تہرانی سید جلیل القدر، ان کے مصائب کے جملے. کہا کبش گوسفند کو کہا جاتا ہے. آقا علی ابن موسیٰ رضا نے جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ کیا. کون سی جاہلیت کی رسم؟ جاہلیت کے عربوں کی ایک رسم اور ایک رواج تھا، ایک کھیل تھا ان کا. کیا کہ وہ ایک گوسفند کا بچہ لیتے، اسے اپنے گھر میں رکھتے، 1 سال تک اس کی پرورش کرتے. جب وہ 1 سال کا ہو جاتا، اب ان کے کھیل تماشے کا وقت آ جاتا. اب کیا کرتے؟ چاروں طرف سے گھیرا بنا لیتے،
درمیان میں گوسفند کے بچے کو چھوڑ دیتے. اب جس کے ہاتھ میں جو ہوتا جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ گوسفند کے بچے کو مارتا. آقا امام رضا فرما رہے ہیں میرے جد کو گھیر کے مارا گیا. چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا. جس کا جو دل چاہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں. آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. آیت اللہ جوادی آملی مرجع بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں معصوم کا کلام جب بیان کیا جائے اس میں غور کرو. جب معصوم کا کلام پڑھو سنو اس میں غور کرو. معصوم نے کہا انہو ذبح کما یذبح الکبش. ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے قتلا, قتل کیا گیا. علی ابن موسیٰ رضا نے نہیں فرمایا میرے جد کو قتل کیا گیا, فرمایا میرے جد کو ذبح کیا گیا. کہا فرق ہے ان دونوں میں. کون سا فرق ہے؟ کہا قتل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں قاتل آئے مقتول پہ وار کرے, وار کر کے بھاگ جائے. اب مقتول شہید ہوتا ہے, مرتا ہے تو مر جائے, بچتا ہے تو بچ جائے. لیکن ذبح کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جب مقتول کو بچانے والا کوئی نہ ہو اور قاتل سرہانے آ جائے, اپنی مرضی سے وار کرے اور جیسے دل چاہے ایسے ضرب لگائے. کہا میرے جد کو بچانے والا کوئی نہ تھا. ظالموں نے جس طرح ماتم حسین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.